بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن. آج جمعہ بھی ہے اور مسلمانوں کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیا بیٹا وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن یہ بک کا کام کافی دن ہو گیا نا، 2-3 دن ہو گیا ہم نے نہیں کیا، تو انشاءاللہ ضرور تفصیل اس کی میں آپ سے شیئر کروں گا. بے شک جمعہ کے بعد بیٹھ جائے، چھٹی کے بعد بیٹھ جائے. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو مسلمانوں کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور دعا سے شروع ہوتا ہے. دعا خواہ اپنے لیے کریں یا کسی کے لیے کریں. تو میں نے آپ کو دعا سکھائی بھی تھی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سکھائی تھی نا، کہ کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے، اس کو مشکل نہ کر، اور اس کا خاتمہ خیر پہ فرما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ربی یسر، اے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیں، ولا تعسر اس کو مشکل نہ فرمائیں، وتمم بالخیر اور اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں، اچھائی پہ، بینیفٹ پہ. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب لوگ، اور مسلمان کیا انسان ہونے کی حیثیت سے بھی سب سے پہلے، کیونکہ مسلمان ہونا تو اس سے بھی اعلیٰ کیٹیگری ہے نا، زیادہ اعلیٰ چیز ہے. تو انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم تمام برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور تمام اچھے کاموں کو اپناتے ہیں. کیوں ناصر؟ ایسا ہی ہے نا، ہر برے کام سے ہم پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. ہماری فطرت اس سے ابا کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور ہر اچھا کام ہم اپناتے ہیں اور اس کو کرنا ہماری فطرت کو اچھا لگتا ہے. تو ایڈکشن کسی اچھی چیز کی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی. ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی غلط چیز کے عادی ہو چکے ہیں. اور ڈرگ کہتے ہیں نشہ آور دوا کو، اس کو سبسٹنس بھی کہتے ہیں، ڈرگ کو سبسٹنس بھی کہتے ہیں. اور ایڈکشن عادی ہو جانا، کسی غلط چیز کی لت پڑ جانے کو کہتے ہیں ایڈکشن. میں بچپن سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جس کو الفاظ سے بہت زیادہ دلچسپی ہوا کرتی تھی، کیونکہ الفاظ ہی اصل میں علم کا منبع ہوتے ہیں، الفاظ ہی علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو میں آپ کی جب عمر میں تھا یا آپ کے ایج سے گزر رہا تھا، تو میرے لیے سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہوا کرتا تھا کہ میں ہوموفونز، ہومونیمز، ہوموگرافس، یہ میرے لیے مسائل پیدا کرتے تھے. یعنی ایک جیسے الفاظ جن کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، اچھا مختلف الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اچھا ایسے الفاظ کہ جن کو لکھا ہوا ایک طرح کا ہوتا ہے لیکن معنی بھی مختلف ہوتا ہے، آواز بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ چیز میرے لیے مشکل بھی تھی اور انٹرسٹنگ بھی تھی. ایسے ہی ڈرگ یہ وہ لفظ تھا میرے لیے کہ جو میرے لیے کبھی کبھی مسائل بھی پیدا کر دیتا تھا. یعنی ہمیں ٹیچرز یہ بتاتے تھے کہ ڈرگ کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، کوئی بھی چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے. اچھا میڈیکل سٹور پہ جاتے تھے، وہاں پہ ڈرگسٹ لکھا ہوا تھا، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں میں نشہ آور چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک سوال یا کیوریوسٹی پیدا ہوتی تھی، ایک تجسس پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی یہ بھی ڈرگ وہ بھی ڈرگ، جو دوا آپ فارمیسی سے لیتے ہیں یا میڈیکل سٹور سے لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرگ، یہ بھی ڈرگ. تو دونوں کے درمیان اصل میں فرق کیا ہے؟ تو الفاظ بسا اوقات دو مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. کوئی بھی لفظ دو مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پیرایا، اس کا پیرہن یا اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہوتا ہے، پس منظر مختلف ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے آپ کو کہ وہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ڈرگ اپنے آپ میں نہ صحیح ہوتی ہے نہ غلط، نہ اچھی نہ بری. یعنی بے شک اچھی ڈرگ سامنے پڑی رہے، جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کرتے، اس کو یوز نہیں کرتے، تو آپ کی باڈی اس پر ریئیکٹ بھی نہیں کرتی. اور بری ڈرگ بے شک کتنی بھی کوانٹٹی میں سامنے پڑی رہے، جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کرتے، آپ کی باڈی پر اس کے مضر اثرات، برے اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو ڈرگ کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. یہ جو آپ گھروں میں میڈیسن لیتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں، کیپسولز لیتے ہیں، سیرپس لیتے ہیں، ڈراپس لیتے ہیں، یہ بھی ڈرگز ہی ہیں. لیکن یہ وہ والی ڈرگز ہیں کہ جو آپ کے لیے اچھی ہیں، آپ کی صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور جیسے پین ریلیف کے لیے پلاسیبو ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں. پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے پیناڈول لے لی، پیراسیٹامول لے لی، رفع درد کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں ہوتی ہیں، درد کو ختم کرنے کے لیے.
کوئی سیرپ لے لیا، یہ سب ڈرگز ہی ہیں جو کہ آپ کے جسم پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں، کسی بیماری سے بچاتی ہیں آپ کو۔ تو وہ ڈرگز جو کہ آپ کو بیماری سے بچانا تو دور کی بات، بیماری کا باعث بن جاتی ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز کا باعث بن جاتی ہیں۔ مینٹل ڈس آرڈرز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذہن پر ایسے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ذہن یا تو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یا تو کام کرتا ہے تو میل فنکشن ہوتا ہے، اچھا فنکشن نہیں کرتا وہ۔ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خوشی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ اپنے فرائض نبھانا بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب کے بارے میں کہ وہ آپ کی اخلاقیات کے لیے، اس کے لیے زہر قاتل ہے، کہ اخلاقیات کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایسے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو انہیبیٹوری ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ انہیبیٹوری ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے اچھے تاثرات اخلاقیات کے بارے میں ہوتے ہیں ان کو انہیبٹ کرتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ ڈرگز اصل میں کیا کرتی ہیں؟ وہ ڈرگز جو نشہ آور ادویات ہیں، ان کا ابیوس، ایڈکشن کو ابیوس بھی کہتے ہیں، ڈرگ ابیوس، ان کا استعمال۔ اب ابیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط استعمال۔ ایب ایک پریفکس ہے، کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائے پہلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، یعنی ایک نارمل ہے چیز، کوئی شخص نارمل ہے تو وہ نارمل ہے عام حالت میں، لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے کہ وہ ایب نارمل ہے تو مطلب نارمل نہیں رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اے استعمال ہوتا ہے، جیسے اینٹائی استعمال ہوتا ہے، جیسے ڈس استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ایب۔ تو ایبیوس سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرگ ابیوس۔ اب ڈرگ ابیوس کرتا کیا ہے انسان کے اندر؟ انسان دنیا کی دلچسپ ترین مشین ہے، انسان اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مشین ہے۔ انسان نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا، انسان نے خود ایجاد کیا، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کمپیوٹر بھی کم و بیش وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کام کرتی ہے، کیمرہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ کی آنکھ کام کرتی ہے۔ فوکس کرنا، فوکل لینتھ اس کی ایک اسپیسیفک ہوتی ہے، اور جیسے آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہے، اس کی مثال وہی ہے کہ جو آپ کے ذہن کی ہوتی ہے۔ آپ کی میموری کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم میموری ہوگی، لانگ ٹرم میموری ہوگی، اس پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی میں نے آپ کو اس کی۔ ایسے ہی آپ کی پروسیجرل میموری ہوگی، تو کمپیوٹر کی بھی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، ریم اور روم، لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ تو انسانی مشین انتہائی دلچسپ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست فنکشنز رکھے ہیں کہ اگر اس مشین کا انسان اچھا استعمال کرے تو اپنے آپ کو تو کیا پورے معاشرے کو، ساری انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال نے اصل میں اپنے ذہنی کا استعمال کیا تھا نا، قائد اعظم نے اپنے ذہنی کا استعمال کیا تھا، ابن خلدون نے ذہن کا استعمال کیا، آئنسٹائن نے ذہن کا استعمال کیا، غالب نے اپنے ذہن کا استعمال کیا۔ تو دنیا کا ہر عظیم آدمی، مفکر، مدبر، فلاسفر، یہ اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں، رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ ڈرگز کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلا اثر جو غلط اثر مرتب کرتی ہیں یہ ڈرگز، سب سے پہلا ان کا شکار ہی آپ کا مائنڈ ہوتا ہے۔ آپ کے مائنڈ اپنے آپ میں دنیا کی پیچیدہ ترین چیز ہے، یہ آپ کا برین جو ہے، اس کی 4 لوبس میں آپ کو بتایا تھی، کیا فرنٹل لوب ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپورل لوب یہاں پہ ہوتی ہے، پیرائرل لوب یہاں پہ ہوتی ہے، آکسیپیٹل لوب یہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 4 لوبز ہوتی ہیں، ایک 5ویں لوب بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کا برین ہے، یہ جو آپ کا ذہن ہے، اس کے اندر بھی گلینڈز ہوتی ہیں، جیسے پیٹیویٹری گلینڈ ہوتی ہے بالکل آپ کے بیزل گینگلیا، سب سے نچلا جو حصہ ہوتا ہے آپ کا برین سٹیم کے ساتھ اوپر، بیزل گینگلیا کے ساتھ آپ کی گلینڈ ہوتی ہے پیٹیویٹری گلینڈ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہائپوتھیلیمس گلینڈ، اس کے اوپر پینیل گلینڈ۔ تو کوئی 8-9 طرح کی گلینڈز آپ کے جسم میں پائی جاتی ہیں، غدودیں ہیں، گلینڈ مطلب غدود۔ تو گلینڈ کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہارمونز پیدا کرتی ہیں۔ ہارمونز کیا کرتے ہیں؟ آپ کے موڈ کو، آپ کے میٹابولزم کو، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو، آپ کے باڈی ریوارڈ سسٹم کو، آپ کی موومنٹ کو، آپ کے سلیپ پیٹرنز کو، جس کو آپ سرکیڈین ردم کہتے ہیں، ان کو مانیٹر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آپ کا نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر بھی انسان کے ذہن میں آج تک 100 سے اوپر دریافت کیے جا چکے ہیں، اس کی بھی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں۔
ان میں سے ایک ہوتا ہے ڈوپامین. ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لذت محسوس ہی نہیں ہو سکتی کسی چیز سے جب تک ڈوپامین آپ کے ذہن میں نہ ہو. یعنی پیٹیوٹری گلینڈ کیا کرتی ہے؟ آپ کے ڈوپامین کو ایکسکریٹ کرتی ہے, اس کو خارج کرتی ہے. اب ڈوپامین جیسے ہی خارج ہوتا ہے ذہن سے, نیورون, یہ آپ کا جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے. اب نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 84 بلین نیورونز ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں. اب ان بلینز نیورونز کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے سنیپسس کے ذریعے سے. سنیپسس ان کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے, یعنی ہر نیورون دوسرے نیورون سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کی یوں 9 طرح کی انٹیلیجنس بنتی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری انٹیلیجنس جتنی بھی آپ کی ہوتی ہے, اس کی ٹائپس ہوتی ہیں, یہ ڈرگز سب کی قاتل ہوتی ہیں. یہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. میں کون سے ڈرگز کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں, جیسے نسوار ہے, جیسے سگریٹ ہے, جیسے چرس ہے جس کو میریجوانا کہتے ہیں, جیسے کینابس ہے, بھنگ, جیسے اوپیٹس ہیں. اوپیٹس میں کیا آتا ہے؟ ہیروئن آتی ہے. ایسے ہی آپ کی جو اوپیم ہوتی ہے, حشیش ہوتی ہے, حشیش جس کو کہتے ہیں. اوپیم مطلب افیون ہوتی ہے. مجھے تو ان کے نام لینا بھی میں اپنے لیے ایک باعث ذلت سمجھتا ہوں. ان کے ناموں سے بھی مجھے نفرت ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یاد رکھے گا بیٹا کہ یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں نا, یہ انتہائی بری چیزیں ہوتی ہیں. میں کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا آپ کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کسی چیز سے نفرت تو نہیں کرتے لیکن اس سے بچ رہے ہوتے ہیں. اسی چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ جس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پرہیز کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو وہ آج گئے, کل ہم بھی جائیں گے. قبر کی تیاری, حشر کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے سارے پیاروں نے جانا ہوتا ہے. کوئی بیرسٹر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی جج ہو, سب نے جانا ہے. مزدور نے بھی جانا ہے, چیف جسٹس نے بھی جانا ہے, ایک نہ ایک دن. اچھا جی, یہ وہ ٹاپک ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں, ڈرگ ایڈکشن کا, چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ میرا احساس ہے, اس پہ میں نے کوئی ریسرچ یا سروے تو نہیں کیا, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر 3 میں سے ایک شخص ہمارے معاشرے میں ضرور نشئی ہوتا ہے, خواہ وہ کسی کم درجے کے نشے کا عادی ہو یا زیادہ درجے کے. اب یہ ڈرگز جن ڈرگز کی میں بات کر رہا ہوں اور جس پیرائے میں ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں, ان کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. یعنی کچھ ریکریشنل ڈرگز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلب ڈرگز ہوتے ہیں, کچھ ایسے اسٹریٹ ڈرگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ انہیبیٹوری ایکشنز کرتے ہیں, کچھ ایکسائٹیٹوری کرتے ہیں. یعنی آپ کو کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایکسائٹ کر دیتی ہیں. کچھ اینٹائی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں, یعنی ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اگرچہ وقتی طور پر ڈپریشن ختم ہوتا ہے, لیکن اس کی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ بہت بڑی مصیبت واقع ہو جاتی ہے. ریسٹ لیسنس, سلیپ ایپنیا, انگزائٹی, مینٹل ڈس آرڈرز بہت سے بھی ہوتے ہیں. مطلب ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ جو آپ, مثال کے طور پر اسکیزوفرینیا ہوتا ہے. اسکیزوفرینیا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی میں ڈوپامین اتنی زیادہ تعداد میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اسپیزمس شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو باڈی میں ریجیڈیٹی ہو سکتی ہے, آپ زیادہ بولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی پارکنسنس کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے, پارکنسنس, جس میں ڈوپامین بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب آپ کو آسان الفاظ میں اگر سمجھایا جائے تو یہ جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں, اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو قتل کرنا ہے, اور صرف اپنی پرسنالٹی کو قتل نہیں کرنا, گھر والوں کو بھی تباہ کرنا ہے, بھائیوں کو بھی تباہ کرنا ہے, بہنوں کو بھی تباہ کرنا ہے. والدین تو بیچارے خیر ویسے ہی اس دن فوت ہو جاتے ہیں, اس دن ان کا قتل ہو جاتا ہے کہ جس دن ان کا بیٹا یا بچہ یا اولاد میں سے کوئی ڈرگز پر لگ جائے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں, بلکہ سگریٹ وہ چیز ہے کہ جو بچپن سے میرے لیے درد سر کا باعث بنتا ہے. یعنی 1 کلومیٹر بھی دور کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو مجھے فوراً سر میں پین شروع ہو جاتا ہے. اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سگریٹ کو صرف برا سمجھتا ہوں اس لیے اس سے پرہیز کرتا ہوں، نہیں، مجھے اس سے سر میں پین بھی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ۔ تو یہ کم درجے کے ڈرگز ہیں، نسوار ہوگی، سگریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کم درجے کے ریکریشنل ڈرگز کہتے ہیں ان کو۔ ایسے ہی کینابس ہوتی ہے، بھنگ پیتے ہیں لوگ، یہ بھی اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں یہ لانگ ٹرم کے لیے یعنی آپ ایڈکشن کس کو کہیں گے؟ لیکر ہوتا ہے، لیکر یعنی وہ چیز جو آپ پیتے ہیں، شراب ہے۔ اب شراب کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جو گنوانا ابھی میرا مقصود نہیں ہے، مجھے ویسے بھی ان کے ناموں سے ہی نفرت ہے۔ جتنے بھی ڈرگز ہیں، جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں، تو یہ اصل میں کرتی کیا ہے؟ آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیتی ہیں۔ انٹاکسیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں آپ وقتی طور پر ہر چیز بھلا بیٹھتے ہیں، آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، جس کو آپ اپنی پہاڑی زبان میں دھت کہتے ہیں، دھت ہو جاتا ہے، یہ ٹن ہو جاتا ہے۔ انٹاکسیکیشن کو اگر ایک کولوکویل، ایک سلینگ یا ایک عام اسٹریٹ لینگویج کے الفاظ میں استعمال کیا جائے تو کیا کہیں گے؟ انسان ٹن ہو جاتا ہے۔ تو ٹن ہو جانے کی کیفیت حرام ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں ٹن ہو جانے کی کیفیت اگر کوئی شخص اپنے اوپر طاری کر لے جان بوجھ کر تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگزام کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اچھائی میں اور برائی میں تمیز کا، اخلاقیات حسنہ میں اور اخلاقیات رذیلہ میں، برائی میں اور اچھائی میں فرق کر کے، تمیز کر کے، ڈسٹنکشن پیدا کر کے، اس کو ڈسٹنگوش کر کے، امتیاز پیدا کر کے ہم اچھائی کو اپنائیں، برائی سے ابا کریں، اجتناب کریں، گریز کریں، پرہیز کریں۔ یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ٹن کر لیتے ہیں، اب یہ ٹن کر لینا، اس لفظ کو سمجھو، انٹاکسیکیٹ کر لینا، جس میں آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ یعنی ایک شخص جب شراب پی کے لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے تو اس کو یہ تمیز اور اخلاقیات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ شراب جو وہ پیتا ہے، لیکر، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایسے ہارمونز جیسے ڈوپامین ہو گیا، جیسے آکسیٹوسن ہو گیا، مختلف ہارمونز آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں، سیروٹونن ہوتا ہے، گابا ہوتا ہے، ایسیٹائل کولین ہوتا ہے، ایسے انڈورفنز ہوتے ہیں، ایڈرینلن ہوتا ہے، مختلف گلینڈز پیدا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، گلینڈز ہوتی ہیں مختلف انسان کی باڈی میں، جیسے پیٹیوٹری گلینڈ ہے، جیسے آپ کی پینیل گلینڈ ہے، جیسے ہائپوتھیلمس ہے، جیسے آپ کا پینکریاز بھی ایک ٹیشو ہوتا ہے، یعنی وہ گلینڈز ہی کا کام کرتا ہے، کڈنیز بھی آپ کے مختلف فنکشنز ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے سیبیشس گلینڈز ہوتی ہیں جو آپ کے پسینہ جس سے آپ کا نکلتا ہے نا، سیبیشس گلینڈز، ایسے آپ کے آنسو آتے ہیں سیبیشس گلینڈز کے ذریعے سے، آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ایسے ہارمونز پیدا کر دیتی ہے شراب یا اس طرح کا نشہ کہ جو آپ کو یوفوریا کی کنڈیشن پیدا کرتے ہیں۔ یوفوریا مطلب انتہائی خوشی اور لذت کا احساس۔ یہ نشہ کرنے والے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ وہ ڈرگ ایبیوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی ایبیوز کیا بن جاتا ہے؟ ڈرگ ڈپینڈنسی بن جاتی ہے۔ یعنی اب ایسا وقت یا ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ جب تک وہ ڈرگ نہیں لیں گے، وہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں اس پر، انحصار کرتے مکمل طور پر منحصر ہو چکے ہیں اس پر۔ وہ اگر ڈرگ نہیں لیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کو، ان کی باڈی کو اسپیزمز ہو سکتے ہیں، ان کو ان کو نوزیا ہو سکتا ہے، ان کو گڈینس یا ڈیزینس ہو سکتی ہے، وامٹ آنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وامٹ ایکچولی بھی ان کو ہو سکتی ہے، پیٹ میں کنٹریکشنز ہو سکتے ہیں، مسل کنٹریکشن ہو سکتا ہے، مروڑیں جس کو آپ کہتے ہیں وہ پڑ سکتی ہیں، رونا شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا اصل میں باڈی ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے۔ آپ اپنی باڈی کو جس چیز پر عادی کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک گنجائش رکھی ہے جہاں پہ اس کے اور بڑے کرشمے ہیں انسانی دماغ کے، دل کے، جسم کے۔ وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو جس چیز کا عادی کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر سرکیڈین ردم ایک ہوتا ہے، اس میں ہارمونز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میٹابولزم کا کام کرتے ہیں نا، آپ جو خوراک لیتے ہیں اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ایسنس کو، اور آپ کی باڈی کو ڈفرینٹ انگریڈینٹ سے مختلف ایسنس مل رہا ہوتا ہے اور آپ پلتے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی
یہ ڈرگس کیا کرتی ہیں؟ آپ کو ڈپینڈنٹ کر دیتی ہیں اس چیز پہ. اور ڈپینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں آپ کا ڈوپامین لیول چھوٹی سی چیز سے، تھوڑی سی ڈرگ سے ایکسائٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو یوفوریا کی کنڈیشن نصیب ہوتی ہے. یوفوریا مطلب انتہائی لذت. اب یہ لذت جب حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پر سمجھ لو کہ ایک سٹور روم ہے، اس میں آپ کے پاس مختلف ٹولز پڑے ہوئے ہیں. دال بھی پڑی ہوئی ہے، چاول بھی پڑے ہوئے ہیں، بریانی بھی پڑی ہوئی ہے، چٹنی بھی پڑی ہوئی ہے، سیلڈ بھی پڑا ہوا ہے، رائتا بھی پڑا ہوا ہے، ہر چیز ہے. جیسے آپ کا کچن ہے، اس میں آپ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیز کھا لیتے ہیں وہاں سے، اپنی مرضی کی چیز. اب جب مرضی کی چیز کھائیں گے بار بار اسی چیز کو، تو وہ ایک وقت ہوگا نا کہ وہ ختم ہو جائے گی، ایک وقت ہوگا وہ ختم ہو جائے گی. ایسے ہی آپ کے باڈی میں یہ ہارمونز پہلے سے موجود ہوتے ہیں، یہ سٹور روم ہوتا ہے آپ کی باڈی. ان ہارمونز کا آپ جب ایبیوز کرتے ہیں تو صرف اصل میں یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ آپ صرف ڈرگ کا ایبیوز نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے ہارمونز کا، اپنی باڈی کا ایبیوز کر رہے ہوتے ہیں. ایبیوز کرنا سمجھ آ گئی ہے نا؟ غلط استعمال کرنا. آپ جب زیادہ تعداد میں ڈوپامین کو لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو لذت پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چھوٹی اماؤنٹ سے آپ کو لذت نہیں ملتی، آپ زیادہ دیر تک نشہ کرتے رہتے ہیں یا پھر زیادہ کوانٹٹی میں وہ نشہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عقل معوف، آپ کا ڈوپامین لیول انتہائی کم، اور جس کو آپ کہتے ہیں ڈوپامین ریزسٹنس. جیسے ہوتا ہے نا ڈائبٹیز میں آپ کے انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اگر انسولین پیدا ہو بھی گئی ہے تو وہ اپنا کام، اصل میں پینکریاز وہ اپنا کام نہیں کر رہا شوگر کو ختم کرنے کے لیے. تو ایسے ہی نشہ سٹارٹ ہوتا ہے قطرے سے، اور وہ قطرہ اصل میں اپنے آپ میں موت کا پہلا پیغام ہوتا ہے، بیماریوں کا پہلا پیغام ہوتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی کا پہلا پیغام ہوتا ہے، فیملی کے لیے ڈسٹربنس کا پہلا پیغام ہوتا ہے. اور وہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے اور واقعی بن جاتا ہے. اور وہ دریا ایسا بنتا ہے کہ دریا آپ کا اپنا بنایا ہوتا ہے، اپنے قطرے سے شروع کیا ہے پانی اکٹھا کرنا، اور آخر میں جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی دریا میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ ڈرگز، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ سگریٹ پئیں، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی ریکریشنل ڈرگز ہوتے ہیں یا کلب ڈرگز ہوتے ہیں یا اسٹریٹ ڈرگز ہوتے ہیں، جس طرح کے بھی ڈرگز ہوں، انسانی جسم کبھی ان کو نہیں مانگتا، کبھی مانگتا ہی نہیں ان کو. آپ 100 سال تک بھی زندہ رہیں، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو مختلف انٹرٹینمنٹ کرنے کا جی چاہے گا، جس چیز کا جی آپ کو نہیں چاہے گا کبھی، یعنی فطرتی طور پر انسان کی باڈی ان کو مانگتی ہی نہیں ہے. میں اگر 100 سال تک زندہ رہوں، 1000 سال تک زندہ رہوں، 5000 سال تک بھی زندہ رہوں، میرا جسم 3 وقت روٹی مانگے گا. جو چیز کبھی نہیں مانگے گا وہ نشہ ہے. تو یہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہم جو نشہ کرتے ہیں یا تو دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں، کہ چونکہ ہمارے بڑے بھی پیرے ہیں، آئے ذرا پی کے دیکھتے ہیں. یہ صرف دیکھا دیکھی میں، 99% لوگ دیکھا دیکھی میں نشہ کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. 1% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مس گائیڈڈ ہوتے ہیں، کسی ڈپریشن کا شکار ہو گئے، جو انگزائٹی کا شکار ہو گئے، جو کسی سٹریس کا، ٹینشن کا شکار ہو گئے، بیچاروں کے اوپر کوئی ٹراما آیا ہے، ایسے کوئی سانحہ یا واقعہ پیش آیا ہے کہ کسی پیارے کی وفات ہو گئی ہے، یا کہ زلزلہ آیا ہے تو ایک ساتھ گھر کے سارے افراد ختم ہو گئے ہیں، تو وہ بیچارہ ایسے ڈپریشن میں چل جاتا ہے. پھر اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ، کسی نے بتا دیا یا وہ خود اس کے ذہن میں آ گیا کہ کیوں نہ افیون شروع کی جائے. چونکہ افیون یا اوپیم جو ہوتی ہے، یا جو ہیروین ہوتی ہے، یا میریجوانا ہوتی ہے، جو اسٹریٹ ڈرگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چرس، گانجا، یا یہ جو مختلف، خیر ان کے مجھے آئی ہیٹ دیز نیمز، مجھے ان کے ناموں سے بھی نفرت ہے. یا تو کوئی اس کو بتاتا ہے یا خود وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اینٹائی ڈپریشن کے طور پر اس کو استعمال کر دیں، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. اور وہ کیا کرتا ہے بیچارہ؟ ایک ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے پوری پرسنالٹی کا ہی قتل کر دیتا ہے، پوری پرسنالٹی ہی قتل ہو جاتی ہے. یہ بچے انشاءاللہ تعالی تین ٹاپکس ہیں میرے پاس، جن کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ پوری قوم کو اور اسپیشلی اس بیلٹ کے مری کے لوگوں کو آگاہی ہو جائے. ایک یہ ڈرگ ایڈکشن، کیونکہ ہمارے بچے مری کے اکثر اس میں انوالوڈ ہیں نا، بہت سے لوگ ہیں. دوسرا نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے ہاں رائج ہے، جو میں بارہا کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا ہمیشہ کہتا رہوں گا
کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نظام تعلیم ہم بدل رہے ہیں لیکن نصاب تعلیم بدل دیا جاتا ہے، نظام اور نصاب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس پہ میں گھنٹوں ڈیبیٹ کر کے بتا سکتا ہوں کسی بھی لیول پہ جا کے انشاءاللہ کہ نصاب تعلیم یکساں ہو ہی نہیں سکتا، انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ چیز۔ اور تیسرا کاؤنسلنگ، اگر کاؤنسلنگ جب تک نہیں ہوگی بچوں کی، بچے فیل ہوتے رہیں گے۔ بچہ فیل ہونا مطلب فرد فیل ہوتا رہے گا۔ اور ابھی آپ میٹرک میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ 3 بڑے کانسیپٹس ہیں، ڈرگ ایڈکشن، ایجوکیشن سسٹم اور کاؤنسلنگ، کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایجوکیٹ ہونا چاہیے، ورنہ ان کا استحصال ہوتا رہے گا۔ اور اس ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک جب تک یہ والا ایجوکیشن سسٹم رہے گا جس میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، 200 سال بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ نقلیں ہوں گی، بوٹی مافیا ہوگی، رعایتی بچے پاس ہوں گے، یعنی یہ نصاب تعلیم جو ابھی آپ سنتے ہوں گے خبروں میں بھی، سنگل نیشنل کریکولم ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی آپ کو، اب میں جو آپ کو چیزیں پڑھاتا ہوں وہ بک سے نہیں پڑھا رہا ہوتا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے پاس سے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں۔ بک میں تو ایک مختصر سی بات لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ پورے چیپٹر میں کوئی ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ 1-2 باتیں ہوتی ہیں وہ۔ اور یہ ڈرگ ایڈکشن چیز ہی ایسی ہے کہ یہ اگر آپ کو میں ابھی نہ بتاؤں گا، آپ تمام بچوں کو، میں کیوں اتنا زور دے کے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے ہر وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ بڑا ہو کے یا کوئی غلط سنگت میں جا کے غلط لت اس کو پڑ جائے کسی چیز کی، اور ایک نشے پہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ کسی کا لگ گیا۔ لوگ ہمارے معاشرے کے بڑے ظالم لوگ ہیں، بے وقوفی میں ہو، جہالت میں ہو، دانستہ ہو، نادانستہ ہو، جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو، لوگوں کے معصوم بچوں کو ان الٹے کاموں پر لگا دیتے ہیں اور پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے دور رہنا ہے آپ نے۔ کوئی شخص بھی آپ کو کہتا ہے یار ایک سوٹا ماری کی، اللہ کی قسم بیٹا آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، and I mean it, literally آپ کا دشمن ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ آپ کو کلہاڑی کا وار کر دے، آپ کے اوپر تلوار مار دے آپ کو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آنا یار ایک سوٹا ماری، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، آپ طالب علم دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے، وہ گاؤں کا کوئی لڑکا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے سوٹا لگایا، آپ نے اپنے پھیپھڑوں کا قتل کرنا شروع کیا۔ جیسے آپ درخت کو کاٹتے ہیں نا کلہاڑی سے، تو پہلا وار کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کٹ لگتا ہے، پھر کرتے 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 وہ پورا درخت گر جاتا ہے۔ تو پہلا سوٹا، پہلی نسوار کی وہ جو گول سی گولی ہوتی ہے، وہ پہلا وار ہوتا ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی کے قتل کی طرف، اور اس قطرے کی طرف جس کے بارے میں میں آپ کو بتایا کہ آپ قطرہ قطرہ کر کے خود ایک دریا بناتے ہیں اور آخر میں جا کر اسی میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، پہلا سوٹا نہیں لگانا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ٹک ٹاک کا کلچر، یہ فیس بک کا کلچر، بیٹا خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ غلاظت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیس بک کا اور ٹک ٹاک کا استعمال اپنے آپ میں ہی غلط ہے، نہیں، اچھا استعمال بھی ہر چیز کا ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کبھی روکا ہے فیس بک استعمال کرنے سے؟ ہاں، اتنا ضرور کہا ہے کہ ابھی نہیں استعمال کرنا، ابھی آپ لوگ پڑھیں، ابھی آپ کی سٹڈیز ہے۔ انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ کچھ بھی غلط نہیں ہے، ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ واٹس ایپ کے اوپر ہی چل رہا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا، دنیا میں بزنس، بہت بڑے بڑے بزنس اس سے چل رہے ہیں۔ تو اصل میں کسی چیز کا بھی استعمال بتاتا ہے نا کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو بیٹا یہ جو میں جس پیرائے میں بات کر رہا ہوں، ٹک ٹاک اور یہ دوسری جو سائٹس ہیں، دوسری جو اپلیکیشنز ہیں، بیٹا میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی قاتل ہیں، آپ کے والدین کے لیے بھی قاتل ہیں، آپ کی فیملی کے لیے قاتل۔ کیوں؟ ان میں ایکشنز کون سے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں؟ ایک جو سلو موشن ہوتا ہے نا، یہ ایک زیرو کو بھی ہیرو بنا دیتا ہے۔ اور ٹک ٹاک پہ اکثر وہ لوگ بیچارے مشہور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انسان غیر معمولی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک معمول کے شخص کو، معمول کا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اگر ایک انسان ایب نارمل ہو تو اس کو سارے دیکھنا پسند کریں گے مطلب جستجو ہوتی ہے نا اس میں۔ مثال کے طور پہ ایک بورڈ پہ لکھا ہو، اس کو غور سے پڑھیں۔ ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو نہیں پڑھے گا۔ اگر اسی پہ لکھا ہو کہ اس کو پڑھنا منع ہے تو ہر شخص پاس جا کر دیکھے گا، کھرچ کے دیکھے گا اس میں کچھ لکھا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا سا لفظ ہو سکتا ہے لکھا ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا منع ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اصل میں تجسس ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں بہت اچھی چیز۔ یہی تجسس، یہی کیوریوسٹی جو ہوتی ہے، علم کا باعث بنتی ہے۔
یعنی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا جیسے نیوٹن کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے سیب نیچے کیوں گرے, آسمان کی طرف پرواز کیوں نہیں کر گیا, یہی سوال تھا نا بچگانہ قسم کا. تو یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو مشہور کر دیتی ہے, سٹار بنا دیتی ہے. تو ان سٹارز کے پیچھے نہیں جانا آپ نے, سٹار بنو, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سٹار بنائے, میری دعا ہے, لیکن اچھے سٹارز, وہ ستارے جو چمک رہے ہوں جن کی روشنی ساری دنیا تک جائے, انسانیت کو. میں یہ بھی نہیں کہتا مسلمانوں کو فائدہ ہو, میں کہتا ہوں ساری انسانیت کو فائدہ ہو آپ کی وجہ سے, اللہ کرے, میری دعا ہے. لیکن یہ پہلا سوٹا, یہ پہلی نسوار کی گولی, یہ پہلا نشہ, یا پھر ایسی ٹک ٹاک کی ویڈیو جو آپ ایڈونچر کے طور پہ بنا رہے ہو, ہیروئزم کے چکروں میں سلو موشن کر کے پیچھے میوزک لگا کے وہ شیشہ پی کے یوں بلبلے بنا رہے ہیں بچے دھوئیں کے, بیٹا اس سے زیادہ انسلٹ, اس سے زیادہ بڑی بے غیرتی, اس طرح کے الفاظ آپ کو معلوم ہے میں استعمال نہیں کیا کرتا, لیکن میں آپ کے ذہن پر ان الفاظ کی مدد سے ایک اثر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کی گندی, غلیظ, بدکار چیزوں کو دیکھیں تو میرے الفاظ آپ کو یاد رہیں کہ یہ بے غیرتی ہے, یہ گند ہے, یہ غلاظت ہے. اس کے اوپر 1000 کیا لاکھ لائکس بھی آئیں, لاکھ شیئر بھی ہو, تو غلط چیز ہمیشہ غلط رہے گی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, میں 1000 دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, تعلیم اور علم میں ساری دنیا ایک بات کہتی رہے, اس کو نہیں مانا جا سکتا, اور میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں مانا جا سکتا, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانا جا سکتا جب تک وہ دلائل کی بنیاد پر پوری نہ اترے. بے شک 2.25 ارب کرسچنز, جو کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے کرسچینٹی, عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے لحاظ سے, سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا گیا تھا. قرآن مجید نے ان کے سارے اس مقدمے کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, دلیل کی بنیاد پہ بات ہوگی, ایسا نہیں ہوا تھا. تو ساری دنیا ایک بات کہتی رہے تو اگر دلیل نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. ایسے ہی ساری دنیا اگر ٹک ٹاک کو فالو کرنا شروع کر دے, اس طرح کی غلیظ ویڈیوز کو, ہم نہیں جائیں گے اس طرف, اس لیے کہ ہم نے دلائل کی بنیاد پہ, عقل کی بنیاد پہ جان لیا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز ہماری پرسنالٹی کے لیے پہلا قتل کا وار ہوتی ہیں, پہلا اس سمندر کا قطرہ ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نے خود بنایا ہوتا ہے اور اس میں آخر میں جا کے چھلانگ لگا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھ سے وعدہ ہے آپ کا کہ آپ کبھی ان چکروں میں نہیں پڑیں گے. ایسے وعدے نہیں ہوتے, سوچ کے سمجھ کے عقل سے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ بیٹا آپ کو کوئی شخص بھی اگر کہتا ہے ریکریشن کے نام پہ, ایڈونچر کے نام پہ, کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ یار چھوڑ تو مر دیا نے, اگر جانا ہے تو ٹھیک ہے دیکھنا ذرا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نقصان کرنے والے مختلف آپ کو چیلنجز دیتے ہیں. تو آپ نے کہنا ہے اس موقع پہ یہ کہہ دینا ہے کہ میں نہ جانا, میں نہ مر دیا رہا, اللہ نے معاف کرنے کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مان لینا ہے اس کی بات کو کہ آپ کا مقدمہ میں مان لیتا ہوں, اس لیے کہ یہ ماننا میرے لیے اس سے تو کم از کم بہتر ہی ہے نا. اور آپ کے اس بات کے کہہ دینے سے میں اگر مان بھی لوں گا تو مجھے کون سا نقصان ہوگا. میں نہ جانا یار نہیں, ماڑے کو دور کر یہ چیز, میں مرد نہیں ہوں, مجھ سے خدا کا واسطہ دور رہو, کیونکہ یہ مردانہ کام اگر ہونے ہوتے تو دنیا کے ساتھ عظیم لوگ, علامہ اقبال نے اپنی کتابیں نہ لکھی ہوتی, شاعری نہ کی ہوتی, یہ کہا ہوتا کہ آئے ساری قوم مل کے چرس پیتے ہیں. قائد اعظم سے بڑا مرد کون تھا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کہا ہوتا کہ میں قوم کے نام پیغام بھیج رہا ہوں کہ آج کے بعد سارے عشیش پیا کریں گے, آج کے بعد سارے افیون پیا کریں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں بیٹا جی مردانہ صلاحیتوں کا مظہر نہیں ہے. اس لیے کوئی شخص بھی آپ کو کہتا ہے کہ نشہ کریں, سوٹا لگائیں, آپ اتنا اس سے دور رہیں جتنا آگ سے دور رہتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ بیٹا اگر تو 60-70 سال کی زندگی ہی ہوتی نا, ہم رسک لے سکتے تھے, رسک لے سکتے تھے. ادھر جا کر ایک انلمیٹڈ, انفینٹ, لامحدود, لامتناہی, اینڈ لیس زندگی شروع ہونے والی ہے آخرت میں, عاقبت میں. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, نشہ جب آپ کرتے ہیں تو دنیا تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے, پرسنالٹی, آپ کی ایموشنز, آپ کا مائنڈ, آپ کا ہارٹ, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے نا. ادھر جا کے بھی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کریں گے کہ کیوں نقصان کیا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ اپنی شخصیت کا قتل اپنے ہاتھ سے نہ کرو. تو نشہ کر کے انسان اپنے ہاتھ سے اپنا قتل کر رہا ہوتا ہے. اور خودکشی حرام ہے, خواہ وہ خودکشی ایٹ ونس ایک ہی دفعہ کی جائے یا قطرہ قطرہ کر کے کی جائے.
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی دانش میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں بتا دوں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہارمونز کیا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب تک دلائل نہ دیے جائیں تو بات واضح نہیں ہوتی. تو اپنی باڈی کا غلط استعمال کسی صورت میں بھی نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص اگر آپ کو اس پہ لگاتا ہے یا آپ کے خود اپنے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو، اپنی پرسنالٹی کو، باڈی کو کیا، پوری کی پوری پرسنالٹی کو قتل کرنے کے لیے پہلا وار کر دیں گے. 4 لوبز ہیں، فرنٹل لوب ہے، پیرائٹل لوب ہے، ٹیمپورل لوب ہے اور آکسیپیٹل لوب ہے. 84 بلین سے زیادہ نیورونز ملتے ہیں تب جا کے آپ کا مائنڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مائنڈ میں آپ کی اصل جو گلینڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پیچویٹری گلینڈ. اس کے آپ کو سمجھ آ رہی ہے باتیں نہیں آ رہی؟ یس سر. مشکل تو نہیں ہے نا؟ نو سر. تو یہاں پہ آپ کی 3 گلینڈز ہوتی ہیں. پیچویٹری گلینڈ ہوتی ہے، اس سے اوپر ہوتی ہے آپ کی ہائپوتھیلمس گلینڈ ہوتی ہے، ہائپوتھیلمس سے اوپر پینیل گلینڈ ہوتی ہے. یہ گلینڈز کیا کرتی ہیں؟ یہ ہارمونز بناتی ہیں باڈی میں. کیا بناتی ہیں؟ ہارمونز بناتی ہیں. آپ جب بچے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی آواز بدل جاتی ہے، آپ کے فیس پر داڑھی آتی ہے، مونچھیں آتی ہیں، آتی ہیں نا؟ یہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے آتی ہے. آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں جیسے ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے مردوں میں، ٹیسٹوسٹرون ہارمون مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں ہوتا ہے ایسٹروجن، ٹھیک ہے؟ عورتوں میں ایسٹروجن ہوگا تو ایک بچی سے لڑکی بن جائے گی، لڑکی سے عورت بن جائے گی. ایسے ہی مردوں میں ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے تو وہ بچے سے لڑکا بن جائے گا، لڑکے سے مرد بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹیسٹوسٹرون اور ایسٹروجن طے کرتے ہیں مردانیت اور زنانیت. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی آپ کے موڈز، آپ کی کوگنیشن، آپ کے موٹر نیورونز سے لے کر آپ کے سینسری نیورونز سے آپ کے کوگنیٹیو نیورونز تک یہ سلسلہ جاتا ہے. نیورونز پھر نیورو ٹرانسمیٹرز کو پیدا کرتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز سینکڑوں میں ہوتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز میں سے ایک ہوتا ہے ڈوپامین. کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین. آپ کی جو گلینڈز ہوتی ہیں یہ ہارمونز کو پیدا کرتی ہیں. گلینڈز ہارمونز کو، جیسے پینیل گلینڈ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے، ہائپوتھیلمس میں ہوتی ہے. ایسے پیٹیوٹری گلینڈ ہوتی ہے. آپ کی تھائرائڈ گلینڈ ہوتی ہے یہاں پر، تھائرائڈ، ٹھیک ہے؟ بٹر فلائی شیپ تھائرائڈ گلینڈ ہوتی ہے یہاں پر. یہ بھی ہارمونز پیدا کرتی ہے. اچھا، آپ کا سیبیشس گلینڈز ہوتی ہیں جو آنسو پیدا کرتی ہیں. ایسے ہی آپ کے پسینہ آتا ہے آپ کو، وہ بھی گلینڈز کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ کے پینکریاز ہوتا ہے، پینکریاز. آپ کے کڈنیز میں بھی گلینڈز ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے جسم میں مختلف ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم روتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں. یہ سب ہارمونز ہی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ہارمونز. تو ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا انسان کی باڈی پر بہت اثر ہوتا ہے، گہرا اثر ہوتا ہے. اگر ہمارے مائنڈ میں ڈوپامین نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ڈوپامین. اگر ڈوپامین ہمارے مائنڈ میں نہ ہو تو ہم کبھی کسی لذت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ہم خوش ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ ڈرگز کیا کرتی ہیں؟ ڈوپامین کو بڑھا دیتی ہیں. پیٹیوٹری گلینڈز آپ کی جو ہوتی ہے گلینڈ، وہ ڈوپامین کی تعداد کو اس کو بوسٹ کر دیتی ہے اور وہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ نے جو سلسلہ نشہ کرنے کا شروع کیا تھا سگریٹ سے، یعنی سمندر میں سے قطرے سے شروع کیا تھا، وہ قطرہ قطرہ کرتے کرتے آپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھوڑے نشے سے ڈوپامین ایکسائٹ ہی نہیں ہوتی، آپ کو مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا. یا تو نشہ زیادہ دیر تک کرنا پڑتا ہے یا زیادہ کوانٹٹی لینی پڑتی ہے اس کی، تب جا کے ڈوپامین ایکسائٹ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو آپ کا جسم ایٹ سٹیک ہوتا ہے، خطرات بڑھتے جاتے ہیں، آپ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. ادھر بھی جا کے پھر عذاب ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ یہ جو جان میں نے تمہیں دی تھی، قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ اپنی جان کا قتل اپنے ہاتھ سے نہ کرو. خودکشی بھی حرام ہے جیسے انسان ہمارے مذہب میں، ایسے ہی یہ سلو سوئسائڈ ہوتی ہے. آپ آرام آرام سے خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ اس الٹے کام میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کام سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر والوں کے لیے علیحدہ مشکل، آپ کی پرسنالٹی خود اس کا قتل کر دیتے ہیں، آپ خود اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز
جو شخص بھی, کوئی آپ سے نہ بھی کہے, خود بھی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے نا نشے کو ٹرائی کرنے کا, ڈونٹ ٹرائی, نیور, کبھی اس کو ٹرائی نہیں کرنا. اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو ٹرائی کیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کیوں نہ آج ٹرائی کریں کہ میں اپنے گلے پر تلوار پھیر کے دیکھتا ہوں کیا ہوگا. تو ہوگا وہی جو ہونا ہوتا ہے, کیا ہوگا, کٹ جائے گا. تو اس سے بڑی کیا مثال دوں میں آپ کو. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں, لوگ آپ کو ان چیزوں کی طرف رغبت دلائیں گے. they will try their best, their level best to make you addicted to these drugs. لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سننی. آپ کی عمر میں نا میں بہت زیادہ سوال پوچھا کرتا تھا, جو کہ بدقسمتی سے آپ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہے؟ ان کا خطبہ بھی سنا ہوگا آپ نے, بہت پیاری آواز تھی ان کی, قرآن مجید بہت پیارا پڑھا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہندوستان والوں جتنا قرآن میں نے تمہیں سنایا ہے پتھروں کو سناتا وہ بول پڑتے. تم لوگ مجھ سے اگر سوال نہیں کرتے ہو تو پھر کس ٹیچر سے سوال کرتے ہوگے تم لوگ, یا کس سے سوال کرتے ہوگے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال کیا کریں, آپ جواب دے دیتے ہیں. میں جواب دے دیتا ہوں. کوئی بات ہوتی جاتی نہیں ہے, پوچھنے والی سب کچھ آپ بتا دیتے ہیں. اصل میں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, سوال انہی پہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے مجھے نہیں پوچھا کہ گلینڈ کیا ہوتا ہے, یہ آپ نے مجھے نہیں پوچھا ہارمون کیا ہوتا ہے, یہ باتیں ہی بتا رہا ہوں نا, ان کے اندر سے سوال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. سر یہ بات کا اکثر دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے نا, تو وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے سر میں آرام ہوتا ہے. سر یہ کیا کیسے؟ شاباش, یہ اس طرح کے سوال مجھ کو چاہیے. میں بتا رہا ہوں, آپ کی ایج میں بات کر رہا تھا کہ ایک دفعہ میں اور میرے والد محترم جا رہے تھے کہیں, ہمیں ان کے ایک دوست ملے راستے میں. تو میرے والد, میں نے اپنے والد سے زیادہ دوست نما والد کوئی نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ وہ دوست بالکل میں نے ان جیسا دوست کوئی نہیں دیکھا. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے تیری میری 5ویں کلاس تک دوستی ہے. جب 5ویں پاس کر لی تو انہوں نے بڑھا دیا, نہیں میٹرک تک ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. تو ان کے دوست تھے تو انکل, تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے ان سے اتنے سوال کیے ان کے بارے میں, اتنے سوال کیے کہ میرے والد کو مجھے روکنا پڑا کہ بس. اور بھائی کہنے لگے کہ یہ تو انہوں کو اے پوچھی کہ اس سے دنیا کیوں آئے ہو. میں بہت سوال پوچھا کرتا تھا. سوال پوچھنا ہی اصل میں علم ہے. تو آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, ڈپریشن ختم ہوتا ہے, اسٹریس ختم ہوتا ہے, ریلیف ملتا ہے. تو یہ اصل میں ڈرگس کی, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں ڈرگس ریکریشنل, کچھ ہوتے ہیں انہیبیٹوری, کچھ ہوتے ہیں ایسے ڈرگس کہ جو آپ کو اینٹائی ڈپریسنٹ کہتے ہیں ان کو, یعنی ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ڈوپامین کو بڑھاتے ہیں, لیکن ڈوپامین جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں وہ, اس کے بغیر اس پہ ایک ہوتا ہے ڈرگ ایڈکشن, ایک ہوتی ہے ڈرگ ڈپینڈنسی. ڈپینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کے محتاج ہو چکے ہیں, جب تک وہ نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے. اب اس کے جسم پر مختلف اثرات ہوتے ہیں, آپ کو اسپیزمس آ سکتے ہیں, ہارٹ ڈیزیز ہو سکتا ہے, لنگ ڈیزیز ہو سکتا ہے, کڈنیز فیلئر ہو سکتا ہے, آپ کو ہارٹ سٹروک آ سکتا ہے, کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے. نیورو ٹرانسمیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیورونز نیورو ٹرانسمیٹر کو پیدا کرتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز کو, ٹھیک ہے. اب یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کم و بیش وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہارمونز کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں. بلڈ سٹریم میں مطلب خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اور خون کے اندر شامل ہو کے آپ کے موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کی گروتھ پر اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کے میٹابولزم پر اثر انداز ہوتے ہیں. میٹابولزم مطلب آپ خوراک کھاتے ہیں تو اس کو کیسے یوز کرتے ہیں, اس کے اندر سے کیسے ایکسٹریکشن ہوتی ہے, اور اس کو آپ اس کا ایسنس یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اس میں سے کون سے پارٹیکلز کو یوز کرتے ہیں, اور آپ کی جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نشہ کرنے والے لوگوں کا جسم جو ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے, میٹابولزم پہ فرق پڑتا ہے, موڈ سوئنگنگ ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہی آپ نے ان سے سگریٹ پیچھے کر لیا, 3-4 گھنٹے گزرے تو ان کا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں موڈز پر اثر ہونا. یہ جو ڈوپامین جو ہے نیورو ٹرانسمیٹر ہے, کیمیکل ہے. جی آپ فرمائیں. سر میں یہ
ہوتا ہے سر. اکثر جب روزے ہوتے ہیں نا تو روزے میں رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نسوار لگانے والے ہیں, جو سگریٹ پینے والے ہیں, ان کو سر روزہ بہت افطاری کے ٹائم سے پہلے ان کا گما ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی نا. اب اسلام میں نشہ حرام کیوں ہے, کسی کو پتہ ہے؟ یعنی اسلام میں بہت سی چیزیں ہم نے سنی ہوتی ہیں, سن رکھی ہوتی ہیں, لیکن کبھی اس پر سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ چیز اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے, کیا وجہ ہے اس کی, کیوں حرام ہے شراب؟ اس لیے حرام ہوئی تھی, اس سے پہلے حرام نہیں تھی؟ شاباش, کلیپ کریں, کم از کم کچھ تو بتایا. بیٹا کوئی بھی نشہ جو ہے نا وہ انٹاکسیکیشن پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ انٹاکسیکیشن کہتے ہیں دھت ہو جانے کی کیفیت, جس کو آپ پہاڑی میں کہتے ہیں دھت ہو جانا, ٹن ہو جانا. تو اسلام میں اپنے آپ کو ٹن کر لینا حرام ہے. اسلام میں اپنے آپ کو اپنی عقل کو معوف کر دینا, اس کو ان ایکٹیو کر دینا, سلا دینا, یہ حرام ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو یعنی دنیا میں بھیجا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے, امتحان لینے کے لیے. تو آپ جب اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اپنے آپ کو ٹن کر لیتے ہیں, تو ٹیسٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اخلاقیات کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یعنی شراب پہ کے لوگ ماں بہن کی تمیز بھول جاتے ہیں, کون ماں ہے کون بہن ہے, کون اپنا کون بیگانہ, بھول جاتے ہیں نا. جیسے بچے نے کہا کہ ایک صحابی تھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے پھر اس حالت میں چلے گئے تھے. تو بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے, لیکن اس طرح یوں سنانے نہیں چاہیے, چونکہ وہ دور وہ تھا کہ جس میں عام طور پہ ایجوکیشن اس طرح پھیلے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو, ابھی قرآن مجید میں بھی اصل میں یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ سر یہ حرام کیوں ہے؟ صرف ان واقعات کی وجہ سے حرام ہے یا اس کے پیچھے کچھ نہیں؟ یہ کتنا بڑا سوال کیا ہے یہ اس بچے نے, انتہائی خوبصورت سوال کیا ہے, انتہائی خوبصورت سوال کیا ہے کہ کیا یہ چیزیں ان واقعات کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں یا اصل میں یہ خود اپنے آپ میں حرام ہے, ان کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے. تو واقعات تو بعد میں پیش آتے ہیں نا, یعنی آپ کسی چیز کا استعمال کریں گے تو واقعہ پیش آئے گا, اور لازمی نہیں ہر وقت واقعہ پیش آئے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا شراب پینے والا شخص ہمیشہ ہی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ سگریٹ پینے والا شخص ہر وقت غصے میں ہوتا ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے سگریٹ دور کر دیں گے تو وہ لازمی طور پر گالیاں ہی دے گا. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کرے, صرف اپنے آپ میں ہی ڈسٹرب رہے. تو لازمی نہیں ہے کہ صرف کسی واقعے کی ہو جانے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انٹاکسیکیشن جو بھی چیز پیدا کرتی ہے, ایڈکشن پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ لت پیدا کرتی ہے اس کی, یعنی اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ڈپینڈنسی پیدا کرتی ہے, آپ اس پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں, آپ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں, اس کے بغیر آپ کی زندگی کا گزارا نہیں ہو پاتا. اور آپ جب اس کا استعمال کرتے ہیں یعنی ایبیوز کرتے ہیں تو اس کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سر یہ ایسے مطلب جیسے اگر باپ دادا اگر نشہ کرتے ہیں تو ایسے اولاد بھی ان کی نشہ ہی کرے گی سر, یہ عادت ہوتی ہے. جینیٹک فیکٹر اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جینیٹک فیکٹر. یہ بھی کافی حد تک ہوتا ہے, یعنی لیکن یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ ایسا ہوگا. 2% 3% چانسز ہوتے ہیں that if your father has been addicted to drugs, then there are chances that you will be addicted to it, but it's not necessary کہ لازمی طور پر ہو ہی جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. سر بچپن سے دیکھا ہی ہوتا ہے یا اپنے باپ کو دیکھ کے یا اس طرح دیکھ کے ہوتا ہے؟ اکثر دیکھا دیکھی نہیں ہوتا ہے. جینز میں بھی ہوتی ہیں چیزیں, جیسے بچے نے کہا نا جینز میں 2-3% ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے اگر والد نشہ کرتے رہیں تو آپ بھی کریں گے, لیکن چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اس کی طرف راغب ہو جائیں, ہو سکتا ہے. اب میرے والد محترم پیتے تھے سگریٹ, لیکن میں نہیں پیتا. اپنی نیچر بھی ہوتی ہے, جینز بھی ہوتے ہیں. آپ نے کیا پوچھا بنتا کیسے ہے؟ اس کے بیٹا پلانٹس ہوتے ہیں, اوپیٹس کے پلانٹس ہوتے ہیں, اور ان پلانٹس کا غلط استعمال پھر لوگ کرتے ہیں کہ ان کو نشے کے طور پہ, جیسے بھنگ نہیں ہے, بھنگ کینابس جس کو کہتے ہیں, کینابس کا استعمال لوگ ریکریشن کے طور پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریکریشن کے طور پر, تفریح کے طور پر کرتے ہیں. ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور ٹن بھی ہو جاتا ہے بندہ, اس کا بھی نقصان ہوتا ہے.
اور جیسے چرس ہے نا, چرس کا میریوانا کا پودا ہوتا ہے, یس سر. اس کو میریوانا کہتے ہیں انگلش میں, چرس کو. اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کس نے بنایا تھا کس نے نہیں بنایا تھا. میں دیکھوں گا چیز اگر اچھی ہے تو اس کو اپناؤں گا, بری ہے تو چھوڑ دوں گا. اس کو پکڑنا چاہیے پہلے, اگر وہ گزر گیا ہو تو. پکی بات ہے. کیا بنے گا جی اگلا اس. بیٹا میری بات یاد رکھنا, سنو. یہ بچے نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ یہ پودے ہوتے کس لیے ہیں, پھر اگر اتنا اس کا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیے. ایک مرتبہ سائنسدانوں نے کیا کیا کہ چونکہ فصل کو نقصان پہنچاتی ہے ٹڈی دل, اس کو بالکل خاتمہ کر دیا. ہیلی کاپٹر کو ہوا میں فضا میں لے جا کر, بیٹا بیٹھ جائیں سنیں, اسپرے کیا نا تو ساری کی ساری ختم ہو گئی. اس سال پتہ کیا ہوا تھا, فصل ہوئی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنے خوبصورت کلیے پہ بنایا ہے کہ جو چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ شراب کس سے بنتی ہے؟ کھجوروں سے بنتی ہے, انگوروں سے بنتی ہے, جو سے بنتی ہے, گندم سے بنتی ہے. اسی کا کشیدہ, اس کو کشیدہ کر کے نا, اس کو کنسنٹریٹ کر کے کئی دنوں تک اس کو رکھے رہتا ہے. اس میں پھر الکوہل بنتا ہے, ملایا جاتا ہے, تو وہ نشہ پیدا کرتی ہے. اس لیے کوئی چیز بھی اپنے آپ میں بری نہیں ہوتی, اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. یہ انسان ہے کہ اپنے نقصان کے لیے چیزوں کو صرف انجوائمنٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اب میریوانا کا پودا ہے, ہیروئن کا پودا ہے, کینابس بھنگ, اس کے کئی فائدے ہوتے ہوں گے, سمجھ آ رہی ہے. اس سے یہ جو ڈرگز بنتی ہیں, ٹیبلٹس اور کیپسولز, یہ اسی چیز سے بنتی ہیں نا. یعنی آپ کے درد کو ختم کرنے کے لیے, کسی بیماری کو ختم کرنے, اینٹی بایوٹک, اینٹی ہسٹامن, مختلف ٹیبلٹس ہوتی ہیں نا, یہ انہی چیزوں سے بنائی جاتی ہیں, لیکن اچھا استعمال کر کے. اب برے طور پر بنائیں گے جائیں گے تو ان کو ڈرگس کہا جائے گا, یہ والے ڈرگس. لیکن وہ والے ڈرگس کون سی ہیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں. سر یہ بھی مطلب حرام ہوتی ہے؟ نہیں, حرام وہی چیز ہوگی جو آپ کی عقل کو معاف کر دے, تن کر دے, اور آپ ہوش میں نہ رہیں, ماں بہن کی تمیز بھول جائیں, اور آپ کو پھر عادی کر دے اپنا, وہ حرام. نیند کی گولی اگر آپ دوا کے طور پہ لے رہے ہیں نا, مطلب آپ کو بہت درد ہے یا ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نیند کی گولی اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے اصل میں سکون چاہیے, آپ کو صبح شام سونا ہے, حرام ہے یہ. اس لیے آواز نہ ہے بیٹا, اس لیے کہ آپ نے وہ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے بپا کیا ہوا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور سو گئے. تو ایک خاص حد تک اس کا استعمال جائز ہے, لیکن کسی بھی چیز کا استعمال زیادہ آپ کرنا شروع کر دیں وہ ٹھیک نہیں رہتا. اور کوئی سوال؟ چاند پر بایاں قدم کس نے رکھا؟ اس پہ میں آپ کو وہی بات کہوں گا, امام مالک کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ گئے نا. کہاں کے؟ کوفہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا, پتہ ہے نا. کوفہ کے کچھ لوگ امام مالک کے پاس گئے, انہوں نے جا کے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر مچھر یا مکھی کو مار دیا جائے اور اس کا خون کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے آگے سے ان کو صحیح ان کی انسلٹ کی کہ تم لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا, تو اس وقت مجھ سے سوال آ کے نہیں کیا, آج مکھی اور مچھر آپ کو یاد آ گیا ہے. میں نے اتنی بڑی بڑی آپ کو باتیں بتائیں, آپ نے مجھ سے سوال کون سا پوچھا کہ چاند پر بایاں قدم کس نے رکھا. یعنی اس ٹاپک سے میرا آپ کا سوال پوچھنا مجھے بہت اچھا لگا ہے, لیکن اس ٹاپک سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور ظاہر ہے جس نے دایاں رکھا اسی نے بایاں رکھا ہوگا. یہی سوال کا جواب آپ کو آتا ہے نا, یہی اس کا جواب ہے نا. نیل آرمسٹرانگ, اس کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے, اگرچہ یہ بھی ایک افسانہ ہی لگتا ہے, ہسٹری اس کو ثابت نہیں کر سکی. یعنی خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لازمی طور پہ مثال کے طور پہ میں کہیں پہ جاؤں گا دایاں قدم رکھوں گا تو کیا اس پہ ایک یوں کرتا رہوں گا اچھل اچھل کے, دوسرا بھی رکھوں گا نا. لیکن
آپ نے اگر سوال ٹاپک سے متعلق کیا ہوتا مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اس پہ بھی خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ دائیں آنکھ سے کس نے دیکھا اور بائیں آنکھ سے ہاں، دائیں آنکھ سے کس نے دیکھا تھا اور بائیں آنکھ سے کس نے دیکھا، یہی بات ہے نا. بعض لڑکے سر سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے لیکن سر وہ کاغذ کے بنا کے نا کاپی کے کاغذ کے سر وہ پی رہے ہوتے، وہ بھی سر دیکھا دیکھی ایکشن. ہاں ایک اور غلاظت ہے جس سے آپ نے دور رہنا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسرا پیریڈ ہے، میری کلاس میں جانا ہے. ایک غلاظت ہے، بے غیرتی ہے. عام طور پہ آپ کو پتہ ہے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک دوسری تیسری جو ایپس ہیں یا جو سائٹس ہیں، اس پہ نا شیشہ پی کے اور اسموک کے ببلز بنا کے سلو موشن کر کے پیچھے میوزک لگا کے یہ عجیب و غریب گندا کلچر چلا ہوا ہے. خدا کا واسطہ اس کے پیچھے نہیں جانا. یہ دیکھا دیکھی میں ایسے ایسے الٹے کاموں میں آپ چلے جائیں گے نا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر پٹھا بندہ سٹار بنا بیٹھا ہے، ہر پٹھا بندہ سٹار بنا بیٹھا ہے. سٹار بنو وہ جو روشنی دیتا ہے، علم کا نور بنو. اللہ تعالیٰ دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، سب کچھ دے گا. الٹی ویڈیو پہ آپ کو لاکھ لائکس بھی آ جائیں نا تو وہ آپ کے لیے ضلالت ہے، بے غیرتی ہے، بدنصیبی ہے. اس سے اوپر میں آپ سے کیا کہوں. تو وہ آپ نے سوال جو پوچھا ہے نا، وہ جو سگریٹ کے اس طرح چھلے بنا کے اور بنا کے، یہ سب دیکھا دیکھی میں ہوتا ہے. میں اگر 5000 سال تک میں زندہ رہوں نا، میں سے مراد انسان، تو کھانا پینے کا دل چاہتا ہے لیکن ڈرگز استعمال کرنے کا باڈی کو دل کبھی چاہتا ہی نہیں ہے جب تک خود آپ اس کو عادی نہ کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.